بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو مسلمانوں اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ میرے دوستوں، میرے برخداروں، یہ گمان ذہن سے نکال دو کہ اللہ آپ پر راضی ہے۔ راضی اسی وقت ہوگا جب سجدہ ریز ہوں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے برخداروں، صحابہ کی شان اور اہل بیت کی ہم موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابی رسول وہ ہوتا ہے جس نے اپنی ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو جو گھر والے ہوتے ہیں وہ تو گھر والے ہوتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں تو گھر والے بھی ہیں، اہل بیت تو انہیں کہتے ہیں۔ اس لیے موازنے چھوڑا کرو، کیا شان ہے اہل بیت کی، لیکن صحابہ کی اہمیت کو بھی کم کرنا۔ والدہ کی اپنی جگہ، والد کی اپنی جگہ، بچوں کی اپنی جگہ، مسائیوں کی اپنی جگہ۔ کسی کے ساتھ بھی کوئی غلط سوچ رکھیں گے تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آج سوچ کے باتیں کیا کرو۔ اہل بیت جو ہیں وہ گھر والے ہیں، تو صحابہ کرام تو دیکھنے والے ہیں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہا تھا، کل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان چیزوں کو ہم جٹرا سکتے ہیں۔ تقریباً 17 کام قرآن پاک میں ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کے مطابق اللہ نے وحییں بھیجی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھی ڈر جایا کرتا تھا، گھبراتا، علیحدہ ہو جاتا، دور چلا جاتا تھا۔ تو اس لیے صحابہ کی شان اور اہل بیت کی شان، ہم دونوں کی صحیح طریقے سے شان بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت والے صحیح طریقے سے سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر، بلکہ عام انسان کے لیے بھی اچھے الفاظ ذہن میں رکھنے چاہیے۔ چیز ہے کہ جو غلط قسم کے ہیں، وہ جو غلط باتیں کرتے ہیں، خود ہی سوچ لیا کرے کہ آگے منہ سے نکلتا ہے۔ اگر آپ عام انسان کے متعلق منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو جو اگر کسی خاص بندے کے لیے کریں گے تو کیسی پکڑ ہوگی؟ پھر اس وقت منہ بنا کے کھڑے رہنا اور پھر خاموشی اختیار ہوگی جب اللہ پکڑے گا کہ کیا کیا کہتا تھا کن کے متعلق۔ تو اس لیے زبان کو کنٹرول کر لو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔